کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ 1990 تک ایک جگہ جو کہ دھول مٹی تھی، گرمی، پانی تک نہیں تھا اور بالکل بنجر تھی اور چاروں طرف ریگستان ہی تھا، وہ آج کی تاریخ میں ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جس نے دنیا بھر کے ماڈرن شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جس جگہ پہ ریگستان تھا اور پانی کی شدید قلت تھی، وہاں آج کی تاریخ میں پر ایئر 128 بلین امپیریل گیلن پانی بڑے آرام سے پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ جہاں ریت تھی وہاں آج ورلڈ کلاس روڈز، دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ، سب سے بڑے مالز، سب سے جدید ہوٹلز ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ریت کے اوپر سڑک تک بنانا بہت مشکل ہے، بلڈنگز تو دور کی بات، مگر انہوں نے ریت کے اوپر ہی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنا دی۔ آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ میں کس ملک کی بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، میں دنیا کے سب سے امیر لوگوں کے شہر دبئی کی بات کر رہی ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ان کے پاس آئل کے کنویں ہوں گے، اسی لیے ملک اس قدر امیر ہے۔ تو دیکھیے، ایسا نہیں ہے، ان کی جی ڈی پی کا صرف 1% حصہ ہی آئل سے آتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ تو اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ دبئی کی اصل قسمت تب چینج ہوئی جب 1958 میں شیخ راشد بن سعید دبئی کے رولر بنے اور انہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے ایک چمکتا شہر بنا دیا۔ 1959 میں شیخ راشد یورپ گئے اور وہاں کے انفراسٹرکچر سے بہت امپریس ہوئے اور انہوں نے وہاں سے آتے ہی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ دبئی کو ایک ٹریڈنگ، ٹرانسپورٹ اور فائنانس کا ہب بنائیں گے جو آل اوور دا ورلڈ میں مشہور ہوگا۔ دبئی پرشین گلف میں ہے جو ایران، عراق، سعودی اور قطر کے بیچ میں ہے۔ تو دبئی کی جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی وہ بہت ہی اچھی تھی، اور اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے شیخ راشد نے جو ان کے پاس نیچرل دبئی کریک یعنی کہ کھاڑی تھی جس میں چھوٹی کشتیاں تو آتی تھی مگر بڑے شپس نہیں آ پاتے تھے، شیخ راشد نے اس کو اور گہرا اور چوڑا کروایا تاکہ بڑے شپس بھی آ سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے جو بھی پیسہ تھا اس پر ہی لگا دیا، حتیٰ کہ لون بھی لیا، اور اس کی وجہ سے شیخ راشد کو کافی کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر ان کا یہ سٹیپ بہت بڑا سکسس نکلا جس کی وجہ سے دبئی میں بڑے بڑے شپس آنے لگے۔ مگر شیخ راشد یہاں پر بھی نہیں رکے، انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنوایا، انفراسٹرکچر پہ بھی کافی پیسہ خرچا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 1966 میں دبئی میں آئل نکل آتا ہے، لیکن یہ اپنے نیبرنگ کنٹریز کے کمپیریٹیولی کافی کم ہوتا ہے، اور شیخ راشد کا ماننا تھا کہ آئل مل تو گیا ہے لیکن وہ زیادہ دن نہیں چلے گا، اس لیے انہوں نے اس ملے ہوئے آئل کا پیسہ بھی انفراسٹرکچر پہ خرچا۔ اس کے علاوہ شیخ راشد نے دبئی میں پورٹ راشد بنوایا، اور اس پورٹ کی وجہ سے وہاں شپس رکنے لگے، اور جب کوئی شپ رکتا ہے تو اس کے آس پاس بہت بڑے لیول پر کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس پورٹ کی سکسیس کو دیکھ کر 1979 میں پھر سے ایک پورٹ بنوایا گیا، پورٹ جبل علی، جو کہ آج کی ڈیٹ تک مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا پورٹ ہے۔ ایسے ٹائم پر جب دبئی میں سارے پورٹس تیار تھے اور دبئی میں کافی شپس بھی آ رہے تھے، تو شیخ راشد نے اعلان کروا دیا کہ جبل علی پورٹ کمرشل فری زون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایریا سے جو بھی شپ گزرے گا اس کو ٹیکس نہیں دینا پڑے، اور اس پورے ایریا کو ٹیکس فری کر دیا گیا۔ یہ سٹیپ شیخ راشد کا ایک گیم چینجر سٹیپ تھا، کیونکہ اس سٹیپ کے بعد یہ روٹ سب کا فیوریٹ ترین روٹ بن گیا، اور دبئی کی جی ڈی پی کا تقریباً 24% حصہ یہیں سے آنے لگا، اور دبئی ایک بہت بڑا سٹی بننے کی طرف کافی تیزی سے بڑھنے لگا، جس کا سارا کریڈٹ شیخ راشد کو اور ان کے بولڈ ڈیسیژنز کو جاتا ہے۔ شیخ راشد نے دبئی کو ڈیولپ کرنے کے لیے باہر سے بھی کافی ہائیلی اسکلڈ لوگوں کو بلوایا۔ 1985 میں شیخ راشد نے ایئر ایمریٹس کے نام سے ایک ایئر لائن شروع کی، جس نے آگے چل کر پوری دنیا کی ایئر لائنز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دبئی کو ایسے بنایا گیا ہے کہ ہر کنٹری کے لوگ وہاں بنا کسی جھجک کے آ جا سکیں، اور ایک بار آئیں تو بار بار آنے کا دل کرے، اور اسی وجہ سے دبئی کے اندر باقی نیبرنگ کنٹریز کے کمپیریزن میں کافی اوپن رولز اینڈ ریگولیشنز رکھے گئے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دبئی کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کی مہم بھی چلائی گئی، اور اس کے لیے دبئی میں بڑے بڑے منفرد ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بنائے گئے، جس کی وجہ سے دبئی کا ہوٹل سیکٹر بہت ہی تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ 1999 میں دبئی میں برج العرب ہوٹل بنوایا گیا، جو کہ اس وقت کا دنیا کا سب سے ٹالسٹ ہوٹل تھا، جسے ایک آرٹیفیشل لینڈ پر بنوایا گیا تھا۔
मगर उसी टाइम पर शेख राशिद की डेथ हो जाती है और शेख मोहम्मद बिन राशिद किंग बन जाते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद भी अपने फादर ही की तरह थे। उन्होंने अपने फादर के ड्रीम्स को और भी तेजी से आगे बढ़ाया और 1 दिसंबर 1999 में बुर्ज अल अरब होटल की ओपनिंग की। ये दुनिया का उस वक्त का इकलौता 7 स्टार होटल था जिसमें गेस्ट्स के लिए प्राइवेट बीच, सेपरेट हेलीपैड वगैरह बनवाए गए, जिसकी वजह से दुबई ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दुबई के रेगिस्तान में मल्टीपल आइलैंड्स बनवाए गए और ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनवाया गया कि समंदर के पानी को भी पीने के काबिल बना दिया गया और इस तरह पानी का मसला भी हल हो गया। दुबई ने पोर्ट्स को तो टैक्स फ्री कर ही दिया था, इसके साथ साथ पूरे कंट्री को भी टैक्स फ्री कर दिया गया, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो रिच लोग थे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर, बिजनेस सब कुछ दुबई में शिफ्ट कर दिया। रेगिस्तान के रेत वाले शहर को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में कन्वर्ट करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।